السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین یقیناً آپ آج بہت خوش ہوں گے چونکہ حسب حال کا آج پہلا دن ہے. ہم لوگ بھی بہت خوش ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ ملاقات کے بعد. اب تو ہم خوش رہنے کی عادت ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو، چونکہ پچھلے 8-10 سال میں جتنی مشکلات ہم پہ برسی ہیں اب ہمیں عادت پڑ گئی ہوئی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں. ناظرین، سرکاری شاعر ایک اور شعر بھی فرماتا ہے، کہتا ہے کہ شمع جلتی ہے پروانے کو جلانے کے لیے، لوڈ شیڈنگ تو ہم کب کی ختم کر چکے ہیں. تو ناظرین، اسے عوامی شاعر اس طرح کہتا ہے کہ نیم ڈر دی رب رب کر دی تیلوں کی کند چھوئی موئی چھوئی موئی چھوئی. ناظرین، اس کا مجھے پلیٹ فارم کا یہ بھی فائدہ ہے کہ میں ہلکا ہلکا ڈانس بھی کر لیتا ہوں. ابھی میں آپ کو آج کا لطیفہ پیش کرتا ہوں. میرا خیال ہے یہاں بیٹھ کے بھی آپ ڈانس ہی پیش کر لیں. میں معافی چاہتا ہوں، بیٹھا ہوا ڈانس جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. کچی روٹی اور بیٹھا ہوا ڈانس میدا خراب کر دیتے ہیں. لطیفوں تک ہی رہو، ڈاکٹری میں منہ نہ مارو یار. چلو پھر کھاؤ ماں دی دال، سانو کی کھاؤ ماں دی دال. کوئی عقلمند آدمی دوست ہو وہ کوئی بات سنائے اس کی نہیں سننی. عقلمند انگریز کو ریسرچ بھیجے اس پہ بڑی بحث کرنی ہے. یار دیکھو کتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں یار. میں چونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوں اس لیے میری بات نہیں سن رہا. بیٹھا ہوا ڈانس نہیں اچھا ہوتا میدے کے لیے، تو میں بتا جو رہا ہوں. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. ناظرین، ایک تازہ ریسرچ جو سائنس کی ہمارے تک پہنچی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بیوی کے ساتھ بحث کرنے والوں میں دل کی بیماریاں بڑھتی ہیں. اس لیے میں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ آرام سے پھینٹی پھونٹی کا کے نکل آیا کرنا. اب سوچ لیا، پہلے تو بڑی تلوار نکال لیا کرتے تھے. یار تلوار نہیں تھا نکالتا، آواز تو نکالتا تھا نا. ہائے میں مر گیا، اب کی کریں نہیں ہے. ہائے ہائے. اب میں نے سوچا آواز بھی نہیں نکالنی ہے. بندہ جسم پہ بھی لاشیں ڈلوائے اور دل بھی خراب کرے، اللہ معاف کرے. لاشیں تو 5-6-7 دنوں بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ ہوتی بھی قمیض کے نیچے. کون سا دوستوں کو نظر آتی ہے. ویسے یار اللہ کو جان دینی ہے، میں نے تو تمہاری کبھی آواز بھی نکلتے نہیں دیکھی. سیدھی بات ہے. یہ کون سی اپنی طرف سے قسم اٹھا رہے ہو اللہ کو جان دینی؟ سب نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے، کوئی بینک میں بھی جمع کراتا ہے. اتنے تم چلاک. ناظرین، جو لطیفہ پیش خدمت کر رہا ہوں وہ کچھ یوں گویا ہوا ہے کہ ایک لڑکی کا ایک لڑکا کہتا ہے کہ آپ کا ہیئر اسٹائل بہت خوبصورت ہے. لڑکی کہتی ہے تھینک یو. کہتے ہیں آپ کی ڈریسنگ بھی بڑی اسٹائلش ہے. کہتی ہے تھینک یو جی. کہتے ہیں آپ نے جو ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوئی ہے یہ تو بڑی پیاری لگ رہی ہے. کہتی ہے شکریہ جی شکریہ. کہتے ہیں آپ کی جوتی جو ہے یہ تو امپورٹڈ ہی لگ رہی ہے، اتنی اچھی. کہتی ہے بڑی مہربانی بھائی جان. لڑکا کہتا ہے کہ ویسے اس سارا کچھ کے باوجود لگ تو ڈین ہی رہی ہے. ظاہر اس لڑکی کو اسے بھائی جو کہہ دیا تھا. یہ تم نے واضح ضرور کرنا ہوتا ہے. وہ سب کو پتا ہے کہ جنہ کھاتی ہیں گاجریں سیر انہوں نے پیڑ. سر نہیں ٹیڈ. ٹیڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹیڈ سیدھا ٹیڈ ہے لفظ اس کو ٹیڈ. اسے کو کیوں کہہ کے دکھائے یا ٹگا کہہ کے دکھائے. ایک دن کہہ رہی تھی کیوں گا کیوں اور ٹاگا ٹاگا ٹاگا. سیانے کہتی ہیں کہ کھدو پھولیاں لیرا ہی نکل دیا نے. چلو خبروں پر تبصرہ شروع کریں. ویسے اس میں سے بھی اب لیرا ہی نکلتی ہیں، خبریں بھی اب کھدو ہی بن گیا ہوا ہے. اچھا جی، پہلی خبر سن لیں. بجلی لانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا کریں گے. مجھے اپنا کوٹ بھی بیچنا پڑا تو بیچ دوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. بہت اچھے شہباز شریف صاحب، ہمیں پتہ ہے جناب آپ بجلی کے لیے بھاج نس کر رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوٹ بھی بیچنا پڑا تو بیچ دوں گا؟ سب کو پتہ ہے آگے گرمیاں آنے والی ہیں، کوٹ آپ نے بیچنا ہی بیچنا ہے. آپ سیاسی تقریر میں اپنی دکانداری نہ کریں. بیچنا آپ نے کوٹ تو سیدھا سیدھا OLX پہ اشتہار نے. اس بات پہ ذرا غور تو کرو کہ کوٹ کا اور بجلی کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا. ایسے نہیں انہوں نے کہا. یار جتنے تپے ہوئے شخص ہیں شہباز شریف صاحب، 6 مہینے کوٹ ان کے جسم کے اوپر رہا ہے. اب اتاریں گے جب اس کو تو وہ کوٹ اتنا تپا ہوا کم از کم 1 گریڈ اسٹیشن تو چلا ہی دے گا. میں نے سنا کہ کئی دفعہ بند پنکھے کے پاس سے گزرے تو پنکھا چلنا شروع ہو جاتا سردیوں میں. یہ کیا فضول سا سوال کیا. ظاہر ہے کوٹ بھی بندہ سردیوں میں پہنتا ہے اور پنکھا بند بھی سردیوں میں ہی ہوتا ہے.
سردیوں میں ہی چال پڑتا ہے تو اس کو پھر موڑ کے کہتے ہیں نا تین کیا چپ کر کے کھلو چپ کر کے کھلو بات میں کسی اور سے کر رہا ہوں تم جو جواب دے رہے ہو ہیں وہ پنکھا بھی پتہ نہیں آگے سے فیصلہ باد کا بنا ہوتا ہے وہ جگت کر دیتا ہے بھائی جی میں آپ ہی چلی ہے لنگ دیا تاری انگل بجی ہے تو پھر چلی شہباز شریف صاحب تو گاڑی سے اتر کے رات کو جب گھر جاتے ہیں نا تو گاڑی کی سیٹیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے شکر ہی نہیں پینا ہے بندہ گھر گیا 24 گھنٹے اتنے بچے وڑ کے بیٹھا رہتا ابھی یہ بات ان کے منہ میں ہی ہوتی ہے کہ سٹیئرنگ موڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے زیادہ باتیں نہ کرو باتھ روم سے ہو کے واپس آ رہے ہیں یار تم بڑی ریسرچ کرتے ہو کہ دن یہ ریسرچ کر کے تو بتاؤ کہ میاں شہباز شریف صاحب کی تپائش سے کتنی بجلی بن سکتی ہے تپے ہوتے ہیں نا اس لیے گرمائش نہیں تپائش ہوتی ہے تپائش میں نے تو سنا ہے کہ جب بجلی کے اوپر کوئی میٹنگ شیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ میٹنگ کے دوران کئی افسر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں گریڈ اسٹیشن پہ پیسے لگا رہے ہیں جتنے سی ایم صاحب تپے ہوئے بندے ہیں اگر تاریں بجلی کی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں تو 2 میگا واٹ بجلی تو شہر کو سپلائی ہو جائے میاں صاحب نے یہ بات سن لی آگے سے ہنس کے کہتے ہیں تو پھر اگر میں نہ تپوں تو پھر افسر کہتے ہیں آپ کو تپانا کون سا مشکل کام ہے جی ایک بندے نے آگے صرف اتنا ہی کہنا ہے میاں صاحب اور منارے پاکستان والا پل جناب 1 مہینہ لیٹ ہو گیا ہاں کس طرح لیٹ ہو گیا ایس ڈی او بلاؤ ایس ڈی او انجینئر کٹھے کرو انجینئر کٹھے کرو سارا عملہ معطل کر دوں گا سارا عملہ 1000 واٹ وٹ دے بھائی امریکی صدر اوباما بھی سابق امریکی صدر کلنٹن کی طرح دل پھینک نکلے گلوکارہ بیونسے سے تعلقات کی خبروں نے امریکی میڈیا میں طوفان برپا کر دیا ہائے 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 دیکھو اس لڑکے نے پہلے 4 سال بڑا مسکین بن کے تو حکومت کی ہے آخری سال اس نے آت چوک لیا دیکھو کلنٹن کے مد مقابل بن گیا چلو کلنٹن تو خوبصورت آدمی تھا اس کے چلو سکینڈل بنے کو ذہن میں بات آتی بھی ہے کوئی ایکسپٹ بھی بندہ کرتا ہے گفتگو کو اس بندے کو دیکھو یہ اوباما نے لڑکیوں کے چکر میں کیا شروع کر دیا حد ہو گئی ہے اس طرح کے لڑکے تو پنڈ میں کٹھے ہو گئے بےچارے اتوار کے اتوار پنڈ کی مین سڑک کے گڑوں میں مٹی ڈالتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس طرح کی ہماری شکل وجہ ہے کسی لڑکی نے تو لفٹ نہیں کرانی چلو سوشل ورک کی کریے ہاں اس طرح کے لڑکے شوشا مارنے کے لیے سوشل ورک ہی کرتے ہیں محلے میں کہیں بھی اللہ واسطے کی کوئی ڈسپینسری کھولے نا تو اس طرح کے لڑکے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کہ بھائی جی ڈسپینسر رکھنا میں جو ویلا میں اور دوائیوں کے اپنے نام رکھ لیتے ہیں کھانسوپین نزلوپین دردوپین اینڈ بخارومائسین حد ہو گئی ہے یار 10 لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا وہ بھی اوباما اس طرح کے لڑکے تو بیری کے درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اوپر کوئی لڑکا چڑھ کے بیر اتار رہا ہوتا ہے صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ تھلے آوے تین دساں گے بیر کل کوٹو جڑا گلا پھاڑ لے جائے تم نیچے سے آواز دے کے اسے کہہ دو 1.25 گھنٹہ اس کا ہی آیا کراؤ گے پہلے ہی اسے بتاؤ صرف یہ میں یہ ہوتا کہ یہ بھی ویلا ہے میں بھی ویلا ہوں آرام سے بتا دوں گا بھائی اللہ کا شکر کرو تمہیں اللہ نے امریکہ کا صدر بنا دیا تم لڑکیوں کے چکر میں پڑ رہے ہو اس طرح کا تو مائی تندور والی کا منڈا ہوتا ہے جو صرف اس وجہ سے مشہور ہوتا ہے کہ میٹرک کیتا ہے یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ اب تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو باپڈا کے کھمبوں کے اوپر اشتہار لگا دینے چاہیے پورے دن میں 22 گھنٹے کپڑے سکھانے کے لیے تاروں پہ ڈال سکتے ہیں اچھا عزیز صاحب آج کی تصویریں اور ویڈیوز کمال کی ہیں اچھا لگتا ہے میری تصویریں دکھانے لگی ہے کمال کی کہا ہے زوال کی نہیں کہا یار تمہیں میرے ساتھ دشمنی کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ میں نہیں پتا کیا ہے تمہیں ابھی تک نوٹس نہیں دیا چینل والوں نے حد ہو گئی ہے ویسے مینجمنٹ کو کلب کے میں مرنے والا ہو گیا ہوں کہ یہ کامیڈی کر رہے ہیں اس کا نوٹس دے کامیڈی کر رہے باری نہیں آ رہے عزیز صاحب اس ملک میں کون کس کا نوٹس لیتا ہے کیوں جی عتیقہ اڈو کی شراب کی اتنی سی بوتل پہ نوٹس ہو سکتا ہے تو اس کی اتنی کامیڈی پہ نہیں ہو سکتا حد ہو گئی ہے دکھاؤ تصویریں ہاں جی یہ دیکھیں پہلی تصویر وکھرے تم نے بھی گھوڑا دوڑانے والے بوٹ پہنے ہوتے
दिखाओ तस्वीर कौन सी है। अच्छा तस्वीर, मैं समझी आप कह रहे हैं बूट दिखाओ। उसने भी कॉमेडी शुरू कर दी है। तो अक्ल करो, तुम्हारी अभी शादी होनी है, इस तरह रिश्ता नहीं होता। मुंडे के माँ प्यो ने कह देने नहीं भाई जी लड़की जुगते करती है। हमें पहले दिन ही हमारे मुंडे को कह दे कि मैं सारी जिंदगी आपका अदब भी करूंगी मगर मुंह आपका मिट्टी की दुआत जैसे। कसम उठाओ, नहीं कहोगी तुम, नहीं कहोगी। अजीज साहब उसका मुंह होगा तो कह दूंगी, नहीं होगा तो नहीं कहूंगी। ये देख लो, इसके दिल में है, इसने कहना है देखना। अब इसके पेरेंट्स जो है ना वो रिश्ता कराने वाली माई से कहेंगे कि लड़के का मुंह और जिस जैसा मर्जी हो, मिट्टी की दीवार जैसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मिट्टी की दीवार के साथ फोटो भी दे देनी है, ये फोटो ले जाओ। टू बी ऑन द सेफ साइड यार। हाँ जी। अच्छा अजीज साहब मेरा पीछा छोड़ के तस्वीरों पे तबसरा शुरू करें। पहले कानों को हाथ लगाओ, आइंदा जुगत नहीं करो। वाकई हाँ आइंदा मैं जुगत नहीं करूंगी। चलो, ये कान को हाथ लगा तो लोगों को भी पता लग गया तुम्हारे कान हैं। उनको पहले ही पता था मेरे कान हैं। बाल रहते हैं ऊपर, नहीं पता। कईयों ने मुझसे पूछा कि ये लड़की हंसती क्यों है, इसके कान नहीं है। मैंने कहा तो यार ये हास है या ऐनक है। ये तस्वीर देंगे। अल्लाह फाड़े। और देखो यार, मेरा ख्याल है को बाप डाला खंबे के ऊपर चढ़ के तो आराम फरमा रहा है। मुझे लगता है उसे अफसर रोज कहते हैं कि जाओ ऊपर जाके चेक करो बिजली आई है कि नहीं। उसने कहा यार यहीं लेट जाऊं, जब आएगी तो उनको बता दूंगा। बता क्या दूंगा, खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा जी, हाय हाय। अब तो मेरा ख्याल है इन लोगों को बापडा के खंभों के ऊपर इश्तिहार लगा देने चाहिए। पूरे दिन में 22 घंटे कपड़े सुखाने के लिए तारों पे डाल सकते हैं। सुबह 12 से लेके 1 तक और शाम 8 से लेके 9 तक एहतियात करें। सिर्फ एहतियात करें अपने रिस्क पे। हाँ जी, हाँ जी। यानी कपड़ा डालें तो दूर से ही फेंक दें। ये जिस तरह की पोल है ना, यहाँ पे मेरा ख्याल बच्चों के झूले लगाने के लिए बापडा को ये जगह ठेके पे दे देनी चाहिए। हाँ यार कुछ तो इस्तेमाल है। हाँ जी, इस्तेमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। चले अजीज साहब आप वीडियो देखिए आजकल के मॉडर्न फकीर की। दिखाएं जी। गाड़ी रखी हुई है फकीर ने। ये फकीर नहीं है। अच्छा ये आया है फकीर गाड़ी वाले के पास। ये आ गया, शीशा नॉक किया उसने। अफसराना किस्म की नॉक है। एग्जैक्टली। नहीं ये छुट्टा नहीं है। मैं छुट्टा देऊंगा माँ, भूख लगा क्या तो खाऊंगा माँ। तो कह रही है चेंज नहीं है मगर वो ये दिलगार है। भैया छुट्टा नहीं है। जो मैं देऊंगा छुट्टा देऊंगा माँ। नहीं है, कार्ड है मेरे पास। कार्ड है तो कार्ड आओ तो मेरे पर बचे ना। शाबाश। ये देखिए जी उसने मशीन रखी हुई है। उसने कार्ड है मेरे पास, उसने मशीन निकाल ली है। जो बड़े बड़े स्टोरों पे नहीं पड़ी होती। हाँ जी, कार्ड से पेमेंट लेने के लिए। क्रेडिट कार्ड की। सदके जाऊं इसके। मुझे तो लगता है आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कहना करना है कि चेक काट दो चलो। फकीरों ने झाड़ना शुरू कर देना। तेरी खैर हो, घर से चेंज लेके निकला करो। मुंह उठा के बाहर आ जाते हो, हद हो गई है तुम्हारी। ये रखो मेरा विजिटिंग कार्ड। व्हेन यू विल गॉट चेंज प्लीज कम टू माई ऑफिस। और अगर साहिबा तेरे पास टाइम ना हो तो मुझे बता देना, मैं अपना रिकवरी अफसर भेज के खैरात मंगवा लूंगा। मगर याद रखना उसको टीएडीए भी देना पड़ेगा। अल्लाह तेरी खैर करे। ये एक और तस्वीर देखिए अजीज साहब, ये लें। वाह 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 वाह। और देखो यार मेरा ख्याल है कि ग्राउंड श्राउंड है, उसकी जाली लगी हुई है चारों तरफ जी। और लोग अपनी अपनी साइकिलों पे चढ़ के अंदर को मैच शैच देख रहे हैं। इसे कहते हैं असल में साइकिल स्टैंड, यानी साइकिल के ऊपर स्टैंड होना। एग्जैक्टली। चले अब एक लास्ट वीडियो देखें अजीज साहब। जी दिखाएं, बहुत अच्छे। हाँ वो देखो कुत्ता गधे की फक खा रहा है जी। शाबाश, उसे आगे से गर्मी भी खा रहा है। हाँ। ऐसा खा यार, हाथ धो गई है, वो बच गया, मिस हो गई है। इसीलिए सियाने कहते हैं ना, जो दूसरों का माल खाते हैं वो फिर दुलतियों के हकदारी होते हैं। अपनी दानिश की रोशनी में एक बात तो बताओ कि जी। गधा एक टांग से मारता है लेकिन उसको एक लत्ती की बजाय 2 लत्ती क्यों कहते हैं?
میں معافی چاہتا ہوں، میں اتنا گدے کے ساتھ رہا تو نہیں، مگر میری آبزرویشن یہ ہے کہ گدا ہمیشہ دونوں ٹانگیں ہی اکٹھی مارتا ہے، اس لیے اسے دلتی کہتے ہیں۔ ہاں کسی وقت اس کے کو گٹے شٹے پہ چوٹ آئی ہو جاتا ہے، یا نئے بوٹ وہ خریدے تو بوٹ لگ کے اس کی انگلی سوچ گئی ہو، پھر وہ ایک لات سے مار دیتا ہے۔ جیسے ہم بھی کسی وقت اللہ نہ کرے پاؤں میں کو موچ شوچ ہو تو ایک ٹانگ پہ چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہوتی یہ دلتی ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ نیکسٹ کوشچن پلیز۔ اف یو ہیو ناٹ دین ٹیک بریک۔ بریک میں بعد میں لوں گا، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا جی؟ یہ دیکھو، یہ گوشت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی گوشت ہے، ٹھیک ہے۔ واہ 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 واہ، تو کریلے کہاں ہیں؟ اچھا جی، یہ منرل واٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک گلاس میں یہ ڈال رہا ہوں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ واہ جی واہ۔ اور دوسرے گلاس جس میں گوشت ہے اس میں ایک ایسا پانی ڈال رہا ہوں جو ہم پیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو ہماری فیکٹریوں سے نکل کر پینے والے پانی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کو بھی میں دوسرے گلاس میں ڈال رہا ہوں۔ اس نے تو مداری شروع کر دی۔ دیکھ بھی ہو کیا رہا ہے۔ یہ ہے جی۔ اب بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر میں بات کروں گا کہ میں کیوں دکھا رہا ہوں یہ سارا، ٹھیک ہے؟ اچھا ناظرین، ہمارا اینکر مداری گر ہو گیا ہے، بریک تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلو جی نکالو اب پانی میں سے گوشت، چڑی بن کے اڈے وہ، اور لوگ تاڑیاں ماریں گے، واہ 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 واہ۔ جن تالیاں بجوانا قطعی طور پر مقصد نہیں ہے، صرف ایک بات سمجھانا مقصود ہے ارباب اقتدار کو بھی اور عوام کو بھی، کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ کس قدر زہریلا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ وہ پانی ہے جس میں میں نے کچھ کیمیکلز ایڈ کیے تھے جو عام طور پر ہمارے ہاں پینے کے پانی میں آلریڈی شامل ہو چکے ہیں۔ اس میں یہ 3-3.5 منٹ کے اندر اس پانی نے اس گوشت کا کیا حال کیا، یہ دیکھو ذرا، اس کی رنگت دیکھو اور اس کی حالت دیکھو، باقاعدہ اس کی جو لشیں ہیں وہ ہاتھ میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی نسبت یہ دیکھو جو منرل واٹر یا صاف پانی میں گوشت ہے، ایز اٹ از وہ ریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ کیمیکل والا تو گل ہی گیا ہے، گل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو کہ گیس آگے بند ہو جانی ہے، اس طرح گوشت گال دیا؟ توبہ جی صاحب۔ صورتحال گیس کی بندش سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میں صرف یہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سننے والے لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں صاف پانی جو اویلیبل ہے لوگوں کو، پینے کا پانی، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو گولی مارو، چھوڑ دو ایک طرف، جو عام پینے کے قابل پانی ہے جس میں زہریلے اجزاء کم مقدار میں ہیں، پورے پاکستان میں مجموعی طور پر صرف 14 یا 15% لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہے، پینے کا صاف پانی، ناٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اگر دیکھو تو وہ 3 یا 4% بھی نہیں بنتی مقدار، یعنی پاکستان میں اس وطن عزیز میں 85% لوگ گندا گٹروں کا پانی، سیوریج کا پانی اور یہ جو کیمیکلز فیکٹریوں سے نکلا ہوا۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اور حکومت کو، ہمارے حکمرانوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ یہ جو فیکٹریوں سے نکلا ہوا پانی ہے یہ ہماری صحت پر کس قدر گھنونے، کس قدر خوفناک اثرات مرتب کر رہا ہے کہ 3-3.5 منٹ کے اندر اس پانی نے گوشت کی یہ حالت کر دی ہے، 3-3.5 منٹ کے اندر، اور ہم نہ جانے کتنے برسوں سے گٹا گٹ یہ پانی اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، اور 2-4% نہیں 85% لوگ یار، اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں خاموشی سے بیٹھ کے۔ ہمارے ہاں زندگی کے جو دیگر ایشوز ہیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دیگر ہلا گلا زندگی کا وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے گو کام کر رہی ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے، سڑکیں بنا رہے ہیں، پل شل بنا رہے ہیں، کافی بھاج نس کر رہے ہیں، مگر یہ جو پانی صاف والا رونا ہے یہ تو ان کی بھی ہر حکومت میں رویا گیا ہے، اس کی طرف یہ لوگ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ صرف اس کی ایک بڑی وجہ بتا دیتا ہوں
کہ یہ جو پل بنائے جاتے ہیں یا میٹرو چلائی جاتی ہے یا فلاں یہ نئے نئے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، یہ زمین کے اوپر بلندی پر ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، اخبارات اور ٹی وی کے اشتہاروں کی زینت بنتے ہیں، بلے بلے ہوتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں. یہ سب کچھ جو کھیل ہے انسانی صحت سے، جو اتنا گھنونا یعنی کاروبار ہو رہا ہے پانی کے پینے کے پانی کی شکل میں، یہ زمین کے نیچے ہے. یہ جو زمین کے نیچے ہوتا ہے، زمین کے نیچے ہوتا اب دیکھو ایک ریسرچ اگر نئے پائپ ڈالیں گے بھی تو وہ زمین کے نیچے نیچے ہو جائیں گے. جو یہ شہرت ہے وہ نیچے نیچے ہی رہے گی، تاڑیاں نہیں بجیں گی، تالیاں نہیں بجیں گی. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت. ایک اندازے کے مطابق پورے جتنے بڑے شہر ہیں ان میں جتنی بھی جو پانی سپلائی کرنے والی جو پائپ لائنز ہیں یہ اس وقت آلودہ ہو چکی ہیں. نیچے گٹر کا پانی مکس ہو رہا ہے. جو گٹر کا جو سیوریج کا پانی مکس ہو رہا ہے اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. ابھی جو میرا موضوع ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو فیکٹریوں سے نکلنے والا فضلہ ہے، جو کیمیکلز دونوں صورتوں میں جو پینے والے پانی میں شامل ہو رہا ہے. ایک تو زیر زمین پانی میں، یعنی وہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جو زمین کے نیچے پانی ہے اس میں یہ کیمیکلز شامل ہو رہے ہیں. اور دوسرا کہ یہ وہ فیکٹری سے نکلتے ہیں، کھالا جو ہے وہ نہر میں شامل ہوتی ہے، اور نہر کا پانی یعنی اندازہ کرو کہ پاکستان کے تقریباً 70% لوگ جو ہیں، خاص طور پر یہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں، یہ بیچارے کھالوں اور نہروں کا پانی پیتے ہیں. کھالوں کا یار اب یہ بات ہمارے لیے سمجھنا بھی بہت مشکل ہے اور ان لوگوں کا سمجھانا بھی بہت مشکل ہے جو یہ والا پانی پیتے ہیں، جو منرل واٹر پیتے ہیں. ان لوگوں کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی یار. لیکن کیسے بتایا جائے؟ یہ جو میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں جس کو تم مداری کہہ رہے ہو، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ ہمارے اندر کیا کیا یہ پانی یہ پیئیں گے اور عمر بھر پیتے رہیں. اب میں تمہیں فیصل آباد کی مثال دیتا ہوں جس کو ہم بہت فخر سے پاکستان کا مانچسٹر کہتے ہیں. بڑا امیر شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے. اب پاکستان کے مانچسٹر میں پینے کے پانی کی جو صورتحال ہے، اگر میں اس کو نرم سے نرم لفظوں میں بھی کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے. بہت اچھا. یہ کون سی نرم ہے جی چیز؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. تم یہ کہہ لو نرم کہ جی نہر میں ٹوبی لگانے کا مقام. میں جب تمہیں صورتحال کی سنگینی بتاؤں گا تو تم بھی میری اس بات سے اتفاق کرو گے کہ واقعی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. جی بتائیں ذرا. لیکن میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد بتاتا ہوں. ہر کام کی گل پہ بریک لیتا ہے یہ شخص. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اب تو میں نے سنا کہ مچھیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے. نہیں، نہر تو باہر نکل کے مام تو نہ وہ کھرک پہ آئی ہے. نہیں، ڈڈو اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹے ادھر پتر اگر چھپڑ میں چھال مارنی ہے نا تو منہ پہ ماسک پہن لو. ہاں جی بتائیں جی، گندے پانی کی وجہ سے کیا صورتحال ہے فیصل آباد کی صحت کی، تاکہ پھر جس کو ڈوب کے مرنا چاہیے پھر وہ ڈوبے. ہاں آگے پانی بالکل ہی ختم ہو جانا. پہلے ہی سارے دریا تو وہ روک لیے ہوئے ہیں انڈیا بہادر نے. بھائی جان یہ دیکھیں، چند منٹ اور گزرنے کے بعد یہ جو کیمیکل میں پڑا ہوا گوشت تھا اس کی رنگت کو تو ایک طرف رہنے دو، اس کی جو فزیکل حالت ہے وہ بالکل یعنی ابلے ہوئے کیمے جیسی ہو رہی ہے، اپنا آپ چھوڑ رہا ہے. اور یہ پانی ہم کئی برسوں سے اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں اور یہ کم و بیش کینسر کی 7 بدترین قسموں کا سبب بن رہا ہے اور بے شمار بیماریاں ہیں جو یہ پانی پھیلا رہا ہے. اچھا، فیصل آباد کی میں بات کر رہا تھا. فیصل آباد میں عالم یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ایک تحقیق ہوئی ہے جس کے مطابق فیصل آباد میں ہر چوتھا شخص ہیپیٹائٹس کا مریض بن چکا ہے. ہر چوتھا شخص. فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر، ایک بڑا ڈیولپڈ سٹی بظاہر، اور میں کسی چھوٹے دور دراز کے شہروں کی بات نہیں کر رہا. وہاں پر تو اس قدر خوفناک صورتحال ہے، وہاں تو غلیظ گندا کھالوں کا، نہروں کا، گندے نالوں کا پانی لوگ پینے پہ مجبور ہے. فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں پر ایک رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ اگر اگلے 2 ماہ کے دوران انقلابی بنیادوں پر ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو فیصل آباد میں ہر تیسرا شخص ہیپیٹائٹس کا مریض بن جائے گا. اللہ معاف کرے. یار یہ صورتحال ہے. فیصل آباد میں اتنا وہ پیسہ ہے جس کے پاس اربوں روپیہ ہے نا وہ بھی منتیں کر رہا ہوتا ہے.
لے جب 2 ارب تو لے جب بڑی مہربانی ہے 2 ارب لے جب پھر میں لے آواں گا واپس. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آباد میں تو ایک عام فیکٹری اونر کی بھی اس سائز کی فیکٹری ہے کہ وہ ایزیلی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ افورڈ کر سکتا ہے. اب ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 99% فیکٹریز ایسی ہیں جو واٹر کو ٹریٹ کیے بغیر پینے والے پانی میں شامل کر رہے ہیں. سر ویسے ایسے کون سے کیمیکلز ہیں جو ان فیکٹری سے نکل کے پینے والے پانی میں شامل ہو رہے ہیں؟ آرسینک، نائٹریٹ، لیڈ. آرسینک بھی؟ جی آرسینک کا نام سن کے بندہ اور پانی میں ہم پی رہے ہیں آرسینک. تم دیکھو تمہارے خیال میں کتنے پرسنٹیج یہ جو کنٹامینیشن ہے ہمارے یہاں اس کی جو شرح ہے وہ کیا ہوگی تمہارے خیال میں؟ کیا ہوگی؟ تم اندازہ لگاؤ ان کیمیکلز کی شرح، پانی میں شامل ہونے کی شرح کیا ہوگی تمہارے خیال میں؟ ظاہر ہے 10-20-25% ہوگی. پرسنٹیج کو تو گولی مارو. چلو 10. ہاں گولی مار دی. اب تم اور ٹائمز یعنی گنا 1 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا. سیریسلی؟ ہاں جی. WHO کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پینے کے پانی میں زہریلے کیمیکلز کی ملاوٹ 10 گنا سے لے کر 160 گنا تک ہے. 10 times to 160 times. 10 گنا. میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں. اچھا جی یہ جو اتنے گناہ ہے اس کا گناہ کس کو ہو رہا ہے؟ گناہ تو ظاہر ہے ذمہ داران کو ہو رہا ہے جن کے کان پر جوں بھی نہیں رینگ رہی. مطلب وہ صورتحال یار ایک جوں ہے وہ کدھر کھجل ہو. یہ بات بھی ٹھیک ہے. مطلب وہ صورتحال کی سنگینی کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. یعنی پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق جو پانی سے پیدا گندے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے 40% اموات، کل اموات کا 40% حصہ جو ہے وہ صرف گندے پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بے شمار پہ یار یہ ہیپاٹائٹس تو اب ہر باقی ہر دوسرے بندے کو پوچھے وہ بیچارہ جو ٹیسٹ کرائے گا پھنس جاتا ہے. اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کروائیں نہ تو بہتر ہے. یعنی پاکستان میں 2.5 لاکھ اموات سالانہ گندے پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. 2.5 لاکھ. اور حکومت پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ یہ جو گندے پانی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں ان کے علاج پر حکومت کو ہر سال 112 ارب روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ پانی اپنا صاف کر لیں تو اس میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی. اچھا یہ صورتحال تو انسانوں کی ہے نا. جانوروں کی جو کل اموات ہے اس کا بھی 70% حصہ اس گندے پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہت گندا پانی ہو گیا ہوا یار. دریاؤں میں نہروں میں بھی اتنا گند ہے. لوگ تڑا تڑ گٹروں کے فیکٹریوں کے پانی گندے کیمیکل ہر چیز تو دریاؤں نہروں اور نالوں میں پھینک رہے ہیں. اب تو میں نے سنا کہ مچھیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے. نہیں نہر تو باہر نکل کے مام تو نہ وہ کھرک پہ یعنی ڈڈو اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹے ادھر پتر اگر چھپڑ میں چھال مارنی ہے نا تو منہ پہ ماسک پہن لو. آگے سے پتر چکتے کر رہا ہوتا ہے. بھائی وہ ماسک والی بات تو سمجھ آ گئی. کیا کر رہے ہو؟ بہت اچھے پتر تو ڈڈو میں تو سمجھ نہیں آئی. تو ایسی سمجھ پڑے. یہ تو مسکین آبی جانور ہے نا جن کی آمدن اتنی نہیں ہے بیچاروں کی. جو بڑے جانور ہیں نا آبی یہ مگرمچھ اور یہ کچھو کمے وغیرہ وہ تو ویے لگوا کے تو باہرلے ملکوں میں نکل گئے ہوئے ہیں سمندر کے ذریعے. مگرمچھوں کی وجہ سے ہی تو یہ پانی آج آلودہ ہے. یار یہ باتیں گہری نہیں شروع ہو گئی. ویسے جنید یہ تیرا پریکٹیکل اپنی جگہ پہ تم نے مجھے آج بڑی تکلیف دی. جب تم نے گوشت منگوایا تھا تو میں نے سمجھا تھا 7 پلیاں چلیاں ہوں گی یا کریلے منگوائے ہوں گے تو ہانڈی پکانے کا یہاں پہ معیارہ کرے گا. اس کے بعد مجھے چکھنے کے لیے کہے گا. اس کی شکل بھی ایک خاتون سے ملتی ہے جو سویرے کوکنگ نہیں کر رہی ٹی وی پہ. اس میں بھنڈی ڈال دوں. بہت اچھا. اب اس کا بیڑا گرک ہو گیا تو اس میں بھنڈی ڈال دوں. میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. پرویز مشرف صاحب پر تنقید کرنا کوئی جرم ہے؟ ذرا تمیز سے بات کریں. منہ سنبھال کے بات کریں. منہ سنبھال کے. اب پرویز مشرف تم غدار ہو غدار ہو غدار ہو غدار ہو غدار ہو تم غدار ہو. بندہ پتر مانو تو بھی میں تو اکرم شیخ ہوں کچھ نہیں سمجھتا تو کی ہے. ناظرین آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل اور ملک کے معروف قانون دان جناب احمد رضا قصوری.
جی کس لیے بلایا مجھے؟ کس لیے بلایا جی؟ آپ کو قصوری صاحب انٹرویو کے لیے زحمت دی ہے. اچھا جی، کریں انٹرویو. تو تشریف رکھیں نا. بڑی مہربانی، میں یہاں کھڑا ہی ٹھیک ہوں، مجھے آپ ڈائریکشن نہ دیں، میں ٹھیک ہوں یہاں پہ. یہ وہی پروگرام ہے نا کہ جس میں وہ ایک اور بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو جناب محترم پرویز مشرف صاحب مدد لے کے ذکر کے اوپر وہ ڈھولک شلک بجا رہا ہوتا ہے. نہیں مجھے نہیں تھا پتا کہ مجھے اس پروگرام کے لیے دنیا ٹی وی والوں نے بلایا. آپ بات کریں جو بات آپ نے کر دی. تو قصوری صاحب پرویز مشرف صاحب پر تنقید کرنا کوئی جرم ہے؟ ذرا تمیز سے بات کریں، منہ سنبھال کے بات کریں. منہ سنبھال کے آپ پرویز مشرف تم غدار ہو، غدار ہو، غدار ہو، غدار ہو، غدار ہو، تم غدار ہو. بندہ محترمانو تو بھی میں تو اکرم شیخ ہوں، کچھ نہیں سمجھتا تو کی یہ جو آپ نے بات کی ہے، یو ول ہیو ٹو پے دا پرائز. غدار ہو، غدار ہو تم. جو میں نے چکھا غدار ہے، یہ غدار ہے. آپ اتنا غصہ کیوں ہیں؟ کول ڈاؤن. ٹھیک ہے، بس بات کریں. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اچھا آپ تشریف رکھیں، میں ادھر ہی کھڑا رہوں گا، اب میں یہی رہوں گا. آپ نے جو بات کری صاحب یہ میرے پروگرام کا فارمیٹ نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں نا. تو آپ کے پروگرام کا فارمیٹ نہیں ہے تو میری طبیعت کا بھی یہ فارمیٹ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ بھی. قصوری صاحب میں نے تو ابھی آپ سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا، کس وجہ سے آپ سیکھ پائے؟ مجھے پتا ہے نا آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے، میں سب جانتا ہوں. میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں وہ بندہ ہوں جس نے 5ویں کلاس میں خطرناک فلم دیکھ لی تھی. آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ میں چلو منہ پر کر ایڈا بڑا تیرا سیرے تے لت تھلے تیری سکی. آپ بات کریں جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، میں آپ کو جواب دوں گا. صاحب ہم نے پرویز مشرف کیس کے قانونی اور آئینی پہلوؤں پر آپ کی رائے جاننا ہے. یہ تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں قانونی اور آئینی پہلو جو ہے یہ مشرف صاحب کے یہ کیس کا، اس میں میرا خیال ہے قانونی پہلو بھی بالکل یہ ایک فوگی سا کیس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور آئینی حوالے سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ اگر بات کرنی ہے تو پھر ایوب خان سے شروع ہوا. آپ اس میں پرویز مشرف صاحب تو بڑی بعد میں آتے ہیں نا، ان پہ تو بعد میں ہوگی بات. پہلے ایوب خان سے پھر بات شروع. آپ کا اس کیس پہ بنیادی اعتراض کیا ہے؟ یہ پھر وہی بات کر رہے ہیں. پھر اعتراض والی اس میں کون سی بات ہے؟ آپ غلط بات نہ کریں. میں آپ کو 1-2 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ غلط بات نہ کریں میرے ساتھ. آپ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، میں ایک سینئر وکیل ہوں، آئی نو ایوری تھنگ. پھر وہی بات یار، دیکھو کہنا پروگرام ہے، کوئی روڑا بھی نہیں رکھے اینکر نو مارنا سے. شکر ہے سر ان کو پچھلے والے سیٹ پہ نہیں بلایا، اس میں پتھر ہی پتھر پڑے ہوئے تھے. وہ جو ادھر پڑے ہوئے تھے. ہاں جی میں تو وہی سیٹ دیکھتا رہا ہوں، میں وہی سمجھ کے آیا ہوں. میں نے کہا خیر ہے، اسلحہ وہاں پڑا ہوا ہے. مجھے کیا یہ بھی اس کی غداری ہے، اس کی چالاکی ہے. اس نے جان بوجھ کے وہ پہلے پتھر شتر اٹھا کے تو پھر مجھے یہاں بلایا. قصوری صاحب میں دوبارہ اپنا سوال دوہرا رہا ہوں کہ آپ کا پرویز مشرف کیس پر بنیادی اعتراض کیا ہے؟ بنیادی اعتراض میرا یہی ہے کہ آپ نے ایک اتنے بڑے آدمی پہ، ایک پاکستان کی اہم ترین شخصیت پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے. آپ نے اگر الزام لگانا تھا تو کوئی چھوٹا موٹا لگا دیتے، چلو یہ کہہ دیتے کہ بڑی عید پہ یہ کسی کا لیلا کھول کے لے گیا تھا، یا یہ کہہ دیتے کہ اس نے مائی پٹھی والی کی پٹھی میں پانی بالٹی کی ڈیل دی تھی. یہ تو چلو جائز ہے. غداری کا الزام یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر خود ناانصافی ہے. اور یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے. قصوری صاحب آپ فوراً میڈیا کے بھی لتیں لینا شروع کر دیتے. پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ سے بات نہیں بنتی آپ غصے میں آ جاتے ہیں. یعنی جب میں مجھ سے بات نہیں بنتی، مجھ سے آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں. مجھ سے بات نہیں بنتی، میں آپ کو بتاؤں بات بنتی ہے کہ نہیں مجھ سے. مجھے اپنی اینٹیں گھر سے لے کے آنی چاہیے تھی. یہ میں نے غلطی کی ہے. یہ پھر میں دوبارہ آؤں گا یہاں پہ، آپ فکر نہ کریں. اور آپ کو میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. آپ کو آگے یہاں پہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے تو آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی صحیح ہے. قصوری صاحب آپ کے مخالف وکیل اکرم شیخ صاحب آپ سے زیادہ قابل ثابت ہوئے ہیں، وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ میڈیا کو فیس کرتے ہیں. آپ اکرم شیخ کو قابل کہہ رہے ہیں، مجھے تو آپ کی قابلیت پہ حیرانگی ہو رہی ہے. جو بندہ ایک ٹائم میں 8 کلو کنہ کھا جاتا ہے وہ کدھر سے قابل ہو گیا؟ وہ قابل نہیں، وہ کنہ ہے جو کنہ کھا جاتا ہے. اس شخص کو آپ قابل کہہ رہے ہیں جو روٹی کے اوپر شوربے والا سالن بھی ڈال لیتا ہے، حالانکہ اس کا پتا ہوتا ہے کہ روٹی کہیں نہ کہیں سے پینچر ہوتی ہے اور وہ اس نے نیچے جانا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اوپر ڈال لیتا ہے. اس کو آپ قابل کہہ رہے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے. قصوری صاحب اکرم شیخ صاحب کہتے ہیں کہ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کو کیس لڑنا نہیں آتا. مجھے کیس لڑنا، یہ کیسی بات پھر آپ کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے لڑائی والی بات کر دی ہے. آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. مجھے کیس لڑنا نہیں آتا. مجھے جو کچھ آتا ہے میں تو ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا. کیا آتا ہے؟ تو کیا بتاؤ تمہیں کہ کیا آتا ہے؟ مجھے یہ دیکھو، یہ شیر اکرم کر سکتا ہے.
تو اکرم شیخ کو جا کے یہ کرے. اگر وہ کر بھی لے گا تو یہ یہاں پہ آپ کا سیٹ ٹوئے ٹوئے ہو جائے گا. وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے اللہ کے فضل سے جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. چھوٹی مکھی کا شاید بغیر مکھی اڑائے میں اتار لیتا ہوں, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں. بس لو یعنی اتنے کام آپ کو میں نے گنوائے اور آپ پھر بھی پاس اگر کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ غدار ہیں, غدار ہیں, غدار ہیں, غدار ہیں. آپ غدار ہیں. آپ بندے کا پتر بھی مانا. زیادہ شوخرا ہو میں تمہیں بتا دوں. اب مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا آتا ہے, بتاؤں میں آپ کو مجھے کیا آتا ہے. بتائیں. یہ دیکھو, یہ اگر میرے ہاتھوں میں لال رومال ہوتے تو علی احمد قرد نے اٹھ کے ٹی وی سیٹ چوم لینا تھا. تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا قصوری صاحب دیکھیں, آپ ایک قانون دان ہے, آپ کی ایک اپنی رائے ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں, لوگوں کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اس کیس میں مشرف صاحب کا قصور ہے. شٹ یور ماؤتھ. اپنا منہ بند رکھے. میں آپ کو بتا دوں, آپ کو کیا پتا کہ کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے. قصور میرا ہے, قصور نور جہاں کا ہے, قصور افشاں بیگم کا ہے. آپ تو افشاں بیگم کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. پتا ہے آپ کو افشاں بیگم کون ہے؟ وہ ہے افشاں بیگم. بڈی بنگو اجمین سجنا, وہ افشاں بیگم ہے. قصوری صاحب میں قصور شہر کی بات نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ مشرف صاحب قصوروار ہے. آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں, پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ منہ سنبھال کے بات کریں. تیرے نہ لینا نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں دستا. یہ آپ نے جو مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے آپ کے یہ پروگرام میں آ کے. آئی ول سی یو ان دا کورٹ. قصوری صاحب پروگرام میں تو آپ نے کوئی کام کی بات کی نہیں, عدالت میں کیا کریں گے؟ کام کی بات کیا مطلب تھے نالا نہ سکھانا بتا دوں. دیکھ رہا ہوں میں کروں گا میں بات جا کے اوپر عدالت میں بلا کے تمہیں عدالت کے اندر بات ہوگی. دیکھوں گا میں تمہیں. غدار ہو تم, غدار ہو, غدار ہو تم غدار ہو. ان کے سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. تم غدار ہو.